30,000 درہم۔ ابو نصر الایاد نامی ایک شخص اپنے اہم دوسرے اور بچوں کے ساتھ بے بسی اور مایوسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک موقع پر اس نے اپنے دوسرے اور 2 بچوں کو بھوکا اور روتے ہوئے گھر میں چھوڑ دیا اور وہ جانے کے لیے کسی جگہ جا رہا تھا۔ انہوں نے نامی ایک سخت محقق کا تجربہ کیا۔ احمد کنستر مسکین تھا۔ ابو نصر نے سخت محقق کو دیکھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، میں مصیبتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ سخت محقق نے کہا، میرے ساتھ چلو، ہم دونوں سمندر پر ٹہلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر سخت محقق نے دعا کی کہ وہ نفل درود شریف پڑھے۔ منت کرنے کی پاداش میں اس نے جال دیا اور بسم اللہ کہنے کے بعد اسے سمندر میں پھینکنے کو کہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ہاٹ شاٹ پھینکے گئے جال میں پھنس گیا۔ جال نکالا گیا۔ محقق نے کہا، جاؤ اس مچھلی کو تلاش کرتے ہوئے بیچو اور جو نقد رقم حاصل ہو اس سے اپنے خاندان کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان حاصل کرو۔ اسے ہٹا کر وہ شہر میں ابو نصر کے پاس گیا اور مچھلی بیچی اور جو نقدی ملی اس نے ایک جلی ہوئی اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور براہ راست سخت محقق کے پاس گیا اور درخواست کی کہ وہ ان پراٹھے کا ایک حصہ تسلیم کرے۔ سخت محقق نے کہا کہ اپنے اس کے کھانے کے لیے جال بچھا دیا تھا۔ قدرت نے آپ کو مچھلی دی، میں نے اپنے فائدے کے لیے آپ کا بہت اچھا کیا، تو یہ پراٹھا اپنے گھر لے جائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں۔ ابو نصر خوشی خوشی اپنے پراٹھے لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بے تاب خاتون کو اپنے بچے کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا۔ ابو نصر نے دونوں پراٹھے اپنی گرفت میں دیکھ کر اپنے اب سے پوچھا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور میاں بیوی میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ملتی جلتی چیز ہے، وہ اسی طرح بے تاب ہیں اور اس کے علاوہ بے تاب بھی ہیں۔ یہ 2 پراٹھے میرے لیے کس کو دینا اچھا لگے گا؟ اس وقت جب اس نے خاتون کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے اپنا سر جھکایا اور پراٹھے اس بدماش خاتون کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خود اور اپنے بچے کو کھاؤ، انہیں بھی کھلائیں۔ اس عورت کے مادے پر مسرت اور اس کے بدماش بچے کے جوہر پر مسکراہٹ تھی، پھر بھی ابو نصر دکھی دل کے ساتھ اپنے گھر واپس آیا، یہ سوچ کر کہ وہ اپنے شوقین نوجوانوں اور شریک حیات کا مقابلہ کیسے کرے گا۔ واپس آ کر اس نے ایک مبشر کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ہم آہنگ کر سکتا ہے۔ افراد نے وزیر کے ساتھ اشتراک کیا، دیکھو یہ ابو نصر ہے، درہم امانت میں رکھے گئے۔ جب سے آپ کے والد کے انتقال ہو گئے ہیں میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آج میں نے آپ کا سراغ لگایا ہے، تو یہ 30,000 درہم تیسرے والد کی ملکیت ہے، اسے لے لو۔ ابو نصر نے کہا کہ بیٹھ کر امیر ہو گیا۔ اس کے کئی گھر من گھڑت تھے اور اس کا تبادلہ بڑھا دیا گیا۔ اس نے اللہ کے طریقے میں دینے میں کبھی نرمی سے کام نہیں لیا۔ 1,000 درہم فوری طور پر وہ نیک مقصد اور عظیم مقصد کے ایک آزاد خیال فراہم کنندہ میں تبدیل ہو گئے۔ جب اس نے تصور میں پایا کہ بدلہ کا لمحہ ظاہر ہو چکا ہے، ترازو میدان میں متعارف کرایا گیا تھا۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ یہ فرض کرتے ہوئے کہ میرے بڑے اعمال ایک ڈھیر میں اور میری خطائیں دوسرے ڈھیر میں ڈال دی گئیں تو اس وقت گناہوں کا ڈھیر وزنی تھا۔ جب میں نے دیا تو حاضرین نے میری امداد کو نیکیوں کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ نیک مقصد کے ہر 1000 درہم کے نیچے ضرورت اور ہونٹ سروس کا ایک اگوڑا تھا۔ بوری ابھی وزنی تھی، میں نے الفاٹے اور کہا کہ اے حاکم، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ میں نے دیکھا کہ ایک آسمانی قاصد کہہ رہا تھا کہ واقعی اس نے 2 پراٹھے دیے ہیں۔ دونوں پراٹھے ترازو کے بڑے ٹکڑے میں رکھے گئے اور بڑا حصہ وزنی نکلا، پھر بھی خاتون کا وزن کچھ زیادہ ہی تھا۔ آنسوؤں سے نیکیوں کی چادر بھری ہوئی تھی، جس کے وزن نے ایک پہاڑ جیسے نیکیوں کا کفن کافی بھاری کر دیا تھا۔ وزیر نے دریافت کیا کہ کیا اس کے لیے کوئی اور کام باقی رہ گیا ہے؟ تو آسمانی قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، اس شوقین نوجوان کی مسکراہٹ ہے، اسے اس ڈھیر میں رکھ دیا گیا، اور نیکیوں کا ڈھیر بھاری سے بھاری ہوتا گیا۔ وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بچایا۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ جب میں آرام سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے اب سے کہا کہ اے ابو نصر، آج آپ کو آپ کے وسیع خطوں نے نہیں بلکہ آج آپ کے 2 پراٹھے نے بچایا۔ پیارے بچوں، کہانی ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ کسی کو کسی غیر معمولی عظیم پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی چھوٹے سے عظیم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نمائش کی روح انسانی جبلت کے ایک بنیادی ٹکڑے میں تبدیل ہو گئی ہے، اس وقت ہماری فضیلتیں اور مزاج ہیں۔ اس کے علاوہ غیر دانستہ طور پر ممکنہ کھلے دروازوں کی تلاش میں جب ہم ان کا اظہار ناقابل یقین شان اور فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔